بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی تیسری سورت آل عمران ہے۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے، لیکن نزولی ترتیب کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے۔ آل عمران اس سورت کا نام حضرت عمران کے خاندان کی نسبت سے ہے۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور حضرت مریم کے والد کا نام تھا۔ اس صورت کے اندر چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ آیا ہے، جن کو آل عمران کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام حضرت مریم کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے نام سے منسوب ہے۔ قرآن کریم کی یہ صورت بھی مدنی صورت ہے، یعنی یہ صورت تقریباً ساری کی ساری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور ہم نے آپ کو سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو مسلمانوں کو مدینہ میں 2 طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا۔ ایک یہودی تھے اور دوسرے عیسائی تھے۔ یہودی حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ تمام کے تمام یہودی اور عیسائیوں کی اکثریت کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ تو یہودیوں کے عقائد کیا تھے، نظریات کیا تھے، اور ان کو اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کی شکل میں جو احکامات دیے تھے، انہوں نے اس پر کس حد تک عمل کیا اور اللہ کی کتنی نافرمانی کی، اللہ نے یہودیوں پر کیا انعامات کیے اور کیا عذاب آئے، اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ آل عمران کا اکثر حصہ عیسائیوں کے حوالے سے نازل ہوا۔ اس صورت میں سب سے پہلے تو بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے خاندان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا تعارف کروایا کہ وہ کون تھی، ان کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کی زندگی کی بود و باش کیسے ہوئی، انہوں نے تربیت اور پرورش کہاں پائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے جو عزت، جو مقام، جو شرف عطا فرمایا، اس کا تذکرہ اس صورت میں کیا، اور اس کے ساتھ پھر یہ بتایا کہ مریم کو اللہ نے اپنے ایک حکم کے لیے منتخب کر لیا تھا، اور وہ یہ کہ حضرت مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ بن باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، کتاب دی، معجزات دیے، اس کا تذکرہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو جو تعلیمات دی گئیں ان کا تذکرہ کیا، اور پھر اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ان کے راستے سے ہٹ گئے اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اور وہ اپنے صحیح عقائد کو چھوڑ کر غلط عقیدوں کا شکار ہو گئے، شرک کے راستے پر چلے گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے دیا۔ یہ سارا کا سارا مضمون اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ سورۃ البقرہ میں زیادہ خطاب اور تذکرہ یہودیوں کا تھا جو بنی اسرائیل ہی کا ایک گروہ ہے، اور سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب اور تذکرہ
عیسائیوں کا ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کا ہی ایک گروہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سورت کی آیت نمبر 33 سے لے کر 33 سے لے کے 37 تک، یعنی 33 سے لے کے 37 تک آل عمران کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی والدہ اور ان کے خاندان کا تذکرہ کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے گئے۔ اور پھر اس سورت کے آیت نمبر 61 میں 61 نمبر آیت میں ایک مباہلے کا ذکر کیا گیا۔ واقعہ یہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ قیام کے زمانے میں نجران جو ایک شہر تھا، اس کا ایک وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، اور وہ نجران کا وفد عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کی، بات چیت ہوئی اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ اللہ کے صرف نبی اور پیغمبر نہیں تھے، بلکہ نعوذ باللہ وہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ اللہ کی ذات تو اولاد سے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ تو انہوں نے اس دعوے کی دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کے نزدیک یہ دلیل تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اس قرآن کریم کی اس صورت میں ان کے اس باطل اور غلط دعوے کی تردید کرتے ہوئے یہ بات فرمائی گئی، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور وہ اگر تمہارے اس دعوے کے مطابق خدا کے بیٹے ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تو وہ کس کے بیٹے ہوں گے؟ تو اس پر وہ خاموش ہوئے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کیا اور صرف اپنے قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا، تو اسی اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی تو پھر بھی ماں موجود ہے، تو ان کے دعوے کی تردید کر دی گئی۔ لیکن عیسائیوں کا وفد اپنی بات پر اصرار کرتا رہا، تو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ سے یہ بحث مباحثہ کرتے ہیں اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو آپ ان کو کہیے کہ آؤ مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کھلے میدان میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ جائیں، اور ان عیسائیوں کو کہیں کہ تم بھی اپنے بال بچوں کو، اہل و عیال کو لے کر اس میدان میں آ جاؤ، اور آ کر ہم دونوں اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو باقی رکھ، اور جو ہم میں سے باطل اور غلط عقیدے پر ہے اس کو برباد کر دے، اس کو تباہ کر دے، اس پر اپنا عذاب اتار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، جو آیت نمبر 61 میں یہ واقعہ آئے گا اور وہ دعوت مباہلہ آئے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعوت دی کہ آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آئے، لیکن عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے آپ کے اس مباہلے کو قبول نہیں کیا، اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، وہ فرار ہو گئے۔ تو قرآن کریم نے ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ چونکہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، ان کا عقیدہ غلط تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا کا یہ دعویٰ ان کا جھوٹا تھا، اس وجہ سے وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے۔ تو اس صورت کا اصل موضوع یہ ہے۔ اسی ضمن میں جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی چیز بغیر باپ کے، جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ دلیل انہوں نے بنا دی، دعویٰ کر دیا خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کی تردید کرتے ہوئے اس صورت میں قرآن کریم کی مختلف آیات میں، اس صورت کے مختلف آیات میں اللہ کی توحید کو بڑی شدت کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس صورت کا آغاز ہی ان کلمات کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے، اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے یا آدم ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، تو ہم اس کی حقیقت تک کیسے پہنچیں گے؟ کیسے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ ایسا تو ناممکن ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس سورت کے پہلے رکوع میں ہی اشارہ کر دیا کہ اللہ کی کچھ چیزیں بنائی ہوئی ایسی ہیں کہ جو تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہاری عقل، تمہاری سمجھ اور تمہارے علم میں نہیں آ سکتی۔ خود اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا کہ اس پر یقین رکھو، اس پر ایمان رکھو، اللہ ہے، لیکن اس کی ذات کیسی ہے، اس کا وجود کیسا ہے، تمہیں اس کی صفات سے تو پتہ چل سکتا ہے، لیکن تم اس کی ذات کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو تو یہ تمہاری عقل سے ماورا چیز ہے، لہذا اس بحث میں نہ پڑو۔
اسی طرح مثال دیتے ہوئے یہ بات فرمائی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جو آیات متشابہات بھی ہیں اور آیات محکمات بھی ہیں۔ آیات محکمات سے مراد ایسی آیات ہیں جن کا معنی، جن کا مفہوم، جن کا مضمون اور جس کے اندر آنے والے احکام بالکل واضح ہیں، اور کوئی بھی سمجھدار انسان، باشعور انسان، تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان جب قرآن کریم پر غور کرتا ہے یا کسی سے سیکھتا اور سمجھتا ہے تو اس کو قرآن کی وہ آیات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کی کچھ آیات متشابہات ہیں۔ متشابہات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی نازل فرمائی ہیں کہ جن کے الفاظ اور کلمات تو ہم پڑھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ اس کی کتاب اور اس کا کلام کا حصہ ہے، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے اندر مضمون وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا اور نہ ہی ہم اس کی تہہ تک جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ الفاظ اور کلمات قرآن کا حصہ ہیں، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہم اس کی پہنچ تک اتر سکتے ہیں۔ اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا عرش ہے، ثم استوى علی العرش، اور اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کا عرش اور اللہ کا عرش پر مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے، استواء عرش کا مفہوم کیا ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، لیکن دنیا کے کسی عالم کو یہ ہمت نہیں پڑ سکی کہ وہ استواء عرش کی حقیقت کو بیان کر سکے۔ سب نے عاجز آ کر یہ بات کہی کہ اس کا مفہوم اور اس کی مراد اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے۔ اب اس کرسی سے مراد کیا یہ کرسی ہے جس پر ہم بیٹھتے ہیں؟ تو یقیناً ایسی بات نہیں ہے۔ اس کرسی سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ تو یہ مثالیں دے کر بتایا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، جن کا معنی اور مفہوم تمہیں معلوم نہیں، بس تمہیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ نجران کے عیسائیوں نے ایک دلیل یہ دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ ہے، اللہ نے ان کو اپنا کلمت اللہ کہا ہے، تو وہ اللہ کا کلمہ ہے، تو وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ تو ان کے جواب میں قرآن کریم نے ان آیات میں یہ بات سمجھائی، اللہ کا کلمہ ہونے کا مطلب یہ کہاں سے نکل آیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ تو تم نے اپنی مرضی کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اللہ نے جو ان کو اپنا کلمہ قرار دیا ہے یا اللہ نے ان کو روح اللہ قرار دیا ہے، تو اس میں بھی اس کا اصل مفہوم اور اس کا اصل معنی اور اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ظاہر کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی پیدائش باپ کے واسطے سے نہیں ہوئی، بلکہ براہ راست اللہ کے لفظ کن سے ہوئی ہے۔ کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جب اللہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اس کا ارادہ کرتا ہے کن، تو فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ارادہ کن سے وہ چیز وجود میں آ جاتی، جیسے اللہ نے اپنے ارادہ کن سے اس پوری کائنات کو پیدا کر دیا، اسی طرح اللہ نے اپنے ارادہ کن سے آدم کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر دیا، اسی طرح اسی اللہ نے اپنے ارادہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا۔ تو یہ سارا کا سارا مضمون، اصل بحث جو ہے اس صورت میں آل عمران کے تذکرے کے حوالے سے نجران کے عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے غلط عقیدے کی نفی کرتے ہوئے بتائی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے پیغمبر اور اس کے نبی ہیں، ان کی والدہ اور وہ خود بڑی عزت والے، شرف والے، احترام والے مقام پر ہیں جیسے کہ آیات ہمیں بتائیں گی، لیکن وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، نہ ہی ان کی والدہ خدا تعالیٰ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید کر دی گئی۔ اسی طرح پھر اس سورت کا ایک دوسرا حصہ، کافی بڑی تعداد میں اس سورت کی آیات وہ جنگ احد کے تذکرے پر مشتمل ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے تیسرے سال جنگ ہوئی تھی۔ احد کی جنگ اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے، اور اس جنگ میں کیا حالات و واقعات پیش آئے اس صورت میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جہاد اور قتال کے کچھ حالات، کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سود کی حرمت اور اس کی مذمت جیسے کہ سورہ بقرہ میں گزری تھی، اس صورت میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اس صورت میں دی گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر اور اس کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سارا خلاصہ ہے اس صورت کا۔ اب جب ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اس صورت کی سارے کے سارے مفہوم اور اس کے معنی ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے۔
सूरत का आगाज हो रहा है अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत से। अलिफ लाम मीम की असल माना, उसकी असल मुराद और उसका मफहूम अल्लाह ही जानता है। हमारा इस पर ईमान है कि ये कुरान का हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है और कायनात के निजाम को चला रहा है। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, उस अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सच्ची किताब नादिल फरमाई जो पहली किताबों की तस्दीक करती है। और वअनज़लत तौरात वल इंजील, जिस अल्लाह ने ये कुरान नाजिल किया उसी अल्लाह ने तौरात और इंजील भी नाजिल फरमाई। मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास व अनज़लल फुरक़ान, वो किताबें जो आपकी किताब से पहले नाजिल हुई थी वो भी लोगों की रहनुमाई करती थी। और उसी अल्लाह ने इस कुरान को, जिसका नाम एक फुरकान भी है, उस जो हक और बातिल में अलग अलग करता है, तमीज करता है, उसी अल्लाह ने ये कुरान और फुरकान नाजिल फरमाया। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, जब इस कुरान को अल्लाह ने नाजिल कर दिया, बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, और अल्लाह ताला जबरदस्त बदला लेने वाली जात है। यानी अल्लाह की आयत का इनकार करने वाला अगर तौबा नहीं करेगा तो फिर उसको अल्लाह का मुकाबला करना होगा। और अल्लाह का मुकाबला करने में किसमें हिम्मत है? अल्लाह तो जो उसको जब पकड़ेगा फिर कोई नजात की सूरत नहीं होगी। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, अल्लाह पर जमीन और आसमान में कोई चीज भी छुपी हुई नहीं है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, वही अल्लाह है जिस तरह चाहता है, जैसे चाहता है, माँ के पेट में तुम्हारा नक्शा बनाता है। यानी ये जो ईसा अलैहि सलाम कैसे पैदा हुए, ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश कैसे हुई, फरमाया उस अल्लाह की कुदरत है, वो जैसे चाहता है पैदा करता है। दुनिया में अरबों इंसान हैं, सबकी शक्लें एक दूसरे से जुदा हैं, उनके हाथों की हथेलियां और उनके फिंगरप्रिंट एक दूसरे से जुदा हैं, उनकी आंखों की पुतलियां तक एक दूसरे से जुदा हैं, हर इंसान दूसरे से जुदा है। अरबों की तादाद में पैदा होने वाले इंसानों को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। तो जिस अल्लाह ने जैसे चाहा, जैसी शक्ल बना दी, उसकी कुदरत का तुम इहाता नहीं कर सकते। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जबरदस्त हिकमत वाला है। वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात, वही अल्लाह है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब उतारी। और इस किताब में दो तरह की आयात हैं, आयातुम मुहकमात, बाज आयतें ऐसी हैं जिनको मुहकमात कहते हैं, जिसके माने बिल्कुल वाज़े हैं, जिसका मफहूम बिल्कुल वाज़े है। उम्मुल किताबी, और वो किताब की असल है। आयात मुहकमात जिसमें अहकाम हैं, जिसमें नसीहतें हैं, जिसमें वाक़यात हैं, ये आयात मुहकमात ये तमाम लोगों के लिए हैं कि वो तमाम लोग उसको समझें, उसको सुने और उस पर अमल करें। वो उखर मुतशाबिहात, और इस कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुतशाबिहात हैं, जिनके माना, जिनके मफहूम और मजमून लोगों को मालूम नहीं। लोगों का महदूद इल्म अल्लाह की इन आयात मुतशाबिहात पर गौर व फिक्र करने के बावजूद उनका अहाता नहीं कर सकता। लेकिन हुक्म यह है कि दोनों तरह की आयात पर ईमान लाओ। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, लेकिन दुनिया में मामला क्या है? जिन लोगों के दिलों में टेढ़ापन आ चुका है, उन लोगों ने जिनके दिलों में कजी आ चुकी है, वो गुमराही फैलाने की गर्ज से और उल्टा सीधा मतलब मालूम करने की गर्ज से मुतशाबिहात के पीछे लगे रहते हैं। यानी कि जैसे नजरान के ईसाइयों ने ईसा अलैहि सलाम को कलिमतुल्लाह करार देने की दलील दी कि अल्लाह ने उनको कलिमतुल्लाह कहा है, तो इस पर उन्होंने ये दावा कर दिया कि कलिमतुल्लाह का मतलब है कि वो खुदा के बेटे हैं। तो कुरान कहता है कि तुमने एक आयत मुतशाबिहा को पकड़कर, जिसका माना और मफहूम तुम्हें पता ही नहीं, तुमने अपनी मर्जी का मफहूम निकाल लिया। लेकिन कुरान में जगह जगह जो बेशुमार आयत ये बयान करती हैं अल्लाह की औलाद नहीं, अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का खानदान नहीं, तो उसको तो तुम पकड़ते नहीं। अपनी मर्जी की आयत लेकर अपनी मर्जी का मफहूम निकाल कर जो तुम अपनी मर्जी का मजमून बयान कर रहे हो, इसका मतलब है कि खुद तुम्हारे दिल में टेढ़ापन आ चुका है, तुम हिदायत के रास्ते पर असल में चलना ही नहीं चाहते। तो जिनके दिलों में जिनके दिल में जिन लोगों के दिल टेढ़े हैं, फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगा, वो गुमराही फैलाने की गर्ज से और मतलब मालूम करने की गर्ज से मुतशाबिहात के पीछे लगे हुए। वमा यालमु तअवीलहु इल्लल्लाह, हालांकि इन आयात का मतलब अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। वर्रासिखून फिल इल्म, और मजबूत इल्म वाले वो ये कहते हैं, जिनको अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया, जिनका इल्म समुंदर से भी गहरा है, बड़ा इल्म, मजबूत इल्म, वो भी ये दावा नहीं करते कि इन आयात मुतशाबिहात को हम जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आलिम कौन होगा? उन्होंने भी कलिमतुल्लाह की ऐसी ताबीर नहीं की, उन्होंने भी इस्तिवाए अर्श की कोई अपनी मर्जी की ताबीर नहीं की, उन्होंने भी हरूफ मुकत्तियात का माना या मफहूम या मजमून बयान नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसकी मुराद असल में अल्लाह ही जानता है। तो जो मजबूत इल्म वाले हैं वो कहते हैं आमन्ना भी, हमारा इन चीजों पर ईमान है,
کل من عند ربنا، یہ سب چیزیں ہمارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جن میں عقل موجود ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اور مضبوط علم والے جو اللہ کی دونوں آیات پر، متشابہات اور محکمات دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب جب تو ہم کو ہدایت دے چکا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ہدایت سے پھیرنا نہ، اور اپنے ہاں سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے، ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے پروردگار تو ایک دن سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، یعنی قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کسی طرح بھی کام نہیں آئیں گے، اولئک هم وقود النار، اور وہ لوگ دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، یعنی اگر کافروں نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی اور کفر پر ان کی موت آ گئی تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، بالکل اسی طرح جس طرح فرعون والوں نے اور ان سے پہلے لوگوں کا معاملہ تھا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کہہ دیں کہ اب تم مغلوب ہو گئے ہو، اور یعنی تمہارا غلبہ دن بدن ختم ہو رہا ہے، اسلام تم پر غالب آ رہا ہے، اور تم ان قریب دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ دوزخ تمہارے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے سامنے ابھی ایک نمونہ دو فوجوں کا گزر چکا ہے جو آپس میں ملی، ان کی ملاقات ہوئی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک فوج اللہ کے راستے میں لڑنے والی اور دوسری فوج کافروں کی، اور وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے آنکھوں سے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی قوت عطا کرتا ہے۔ عیسائیوں کو مخاطب ہو کر مسلمانوں کو، جو عیسائیوں کے حوالے سے جو خطاب کیا جا رہا ہے، اس کے ضمن میں اس آیت نمبر 13 میں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی اور غزوہ احد اسلام کی دوسری جنگ تھی۔ غزوہ احد میں مسلمان 300، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ اس جنگ بدر اور جنگ احد کا تفصیلی تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو تمہاری تعداد بظاہر کم تھی، لیکن کافروں پر اللہ نے تمہارا روب ایسا طاری کیا کہ تمہارے کم ہونے کے باوجود کافر تمہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کو آئے تھے، اور اللہ نے تمہاری تعداد کم ہونے کے باوجود، اسباب نہ ہونے کے باوجود تمہاری مدد کی، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ اس واقعہ میں یعنی بدر کی لڑائی میں، جو اسلام کی مشہور جنگ ہے جس کی تفصیل ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے، تو اس میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کو دنیا کی مرغوب چیزوں کی محبت نے اندھا کر دیا ہے، فریفتہ کیا ہوا ہے، جیسے دنیا کی من النساء، جیسے وہ عورتوں کی محبت میں، بیٹوں کی محبت میں، سونے اور چاندی کے جمع کرنے کی محبت میں، یا سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت میں، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتیاں، یہ دنیا کا جو مال و متاع ہے، اس ساری کی ساری دنیا کے مال و متاع کی محبت نے لوگوں کو دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، واللہ عندہ حسن المآب، لیکن یہ عارضی فائدہ ہے، اللہ کے پاس اس سے بہترین اور اعلیٰ ٹھکانہ ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کیا میں تم کو ان تمام دنیا کی چیزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ کیا للذین اتقوا عند ربہم جنات، پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے اپنے ہاں جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ پرہیزگار لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ عورتیں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی ہے، یعنی وہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے ان کو نیک اور پاکیزہ بیویاں ملیں گی، محلات ملیں گے، رہنے سہنے کی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ جس کا تذکرہ دنیا میں نہ کسی نے سنا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا، وہ لوگ جو کہتے ہیں، یعنی کافروں کو یہ نہیں ملنے والا، یہ جنت کی نعمتیں ان لوگوں کو ملے گی جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات دے۔ الصابرین، وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچے ہیں، والقانتین، اللہ کے احکام اور اس کے نبی کی فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں میں سے خرچ کرنے والے، سخاوت کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور راتوں کے آخری پہروں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوانے والے،
رات کے آخری پہر کی عبادت جو تہجد اور سحری کا وقت ہوتا ہے، اس کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اس میں کیا گیا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے، اس وجہ سے خصوصیت سے اس کا ذکر کیا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے اس بات کی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی انصاف کے دن کا، وہی انصاف کا حاکم ہے۔ یعنی اللہ خود اس بات کا اعلان کرتا ہے، فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ایمان والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، کیا؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور زبردست حکمت والا ہے۔ اور اللہ کا اعلان ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، خصوصاً یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین ہوں، سن لو، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک کامیابی کا راستہ وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ومختلف الذین اوتوا الکتاب، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے صحیح علم ہونے کے باوجود آپس کی ضد کے بعد اس اسلام سے اختلاف کیا۔ یعنی یہودیوں کے پاس تورات موجود تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی، اس میں احکامات شریعت موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو شخص اللہ کے حکموں کا انکار کرے گا اللہ بہت جلد اس سے حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعن، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اگر آپ سے یہ جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کے حکم کے تابع کر لیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو میرے ساتھ ہیں یعنی ایمان والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی کہہ دیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اور ان امیین یعنی مشرکین عرب سے بھی یہ کہہ دیں اسلمتم، کیا تم اس کتاب یعنی قرآن کی تابع داری کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تو وہ آپ کے کہنے پر دین اسلام کو قبول کر کے آپ کے تابع دار بن گئے تو انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ سے اعراض کر لیا، منہ موڑ کر دوسرے راستے پر چلے گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کے ذمے ان تک بات پہنچانی تھی، آپ نے پہنچا دی، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، کسی کو نیکی کی دعوت دینا، یہ نیکی کے دعوت دینے کا مطلب یہ ہے، تبلیغ کرنے کا مطلب یہ ہے اچھائی اور برائی کا فرق سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، قبول کرنے والا قبول کر لے تو وہ ہدایت پر ہوگا، اگر وہ قبول نہ کرے تو کسی کو آپ زبردستی پکڑ کر ہدایت کے راستے پر نہیں چلا سکتے۔ اللہ کے نبی کو بھی یہ بات فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ نہیں ہے آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی جنت کی طرف لے جائیں، نہیں، آپ نے ان تک پہنچا دیا، وہ قبول کریں تو آپ کے ساتھی ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں، اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد، وہ سب کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کو ظلماً قتل کیا، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور لوگوں سے انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، یعنی کہ جیسے یہودی انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کے نمائندوں کو قتل کیا، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں اور آخرت میں محنت ضائع ہو گئی، کوئی ان کا عمل ان کے کام نہیں آئے گا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا، جیسے تورات انجیل وغیرہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان میں فیصلہ کرے، پھر ایک فرقہ یا ایک جماعت ان میں سے اس راستے سے پھر جاتا ہے، اس طرح پھرتا ہے کہ وہ منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، احکامات الہی پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ اس لیے ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں کسی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی دین پر چلنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یعنی ہمیں اللہ کا عذاب نہیں پہنچے گا، الا ایام معدودات، اور اگر اللہ کا عذاب ہمیں آئے گا بھی تو چند دن کے لیے آئے گا۔ یہ یہودیوں کا غلط نقطہ نظر تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کے لاڈلے ہیں، خدا کے محبوب ہیں، ہم جو بھی دنیا میں کر لیں ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور اگر ہمیں آگ نے پکڑا بھی، عذاب آیا بھی تو چند دن کا ہوگا اور ختم ہو جائے گا۔ ان کے اس جھوٹے اور غلط دعوے کی تردید کر دی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور انہی باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں میں فلاں بزرگ کی اولاد میں سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں زادہ ہوں، مختلف نسبتیں اپنی کرتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے خاندان میں، ان کے بزرگوں میں نیک اور صالح لوگ گزر چکے ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہوگا۔ وہ بڑے لوگوں کی اولاد ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ قرآن کریم نے اس کی نفی کر دی کہ یہ دھوکہ ہے، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ ان سے پوچھے گا۔ فکیف اذا جمعناہم، پھر اس دن ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک دن جمع کریں گے، اور وہ دن قیامت کا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت،
اور ہر کسی کو اپنی کمائی کا پورا پورا اجر دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہاں پر آیت نمبر 26 میں اور آیت نمبر 27 میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر، یہ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، دوسری جنگ احد ہے، اور اسلام کی تیسری بڑی جنگ خندق کی جنگ ہے جس کو احزاب کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے قرآن کریم میں جب آئے گا اس کا تعارف بھی پیش کریں گے۔ قرآن کریم میں مختلف ایک مستقل سورت موجود ہے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے نام سے، اس 21ویں پارے میں اور 22ویں پارے میں، تو اس صورت میں اس کے تفصیلی حالات آئیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر بہت بڑا امتحان آ گیا تھا۔ کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں پر مسلط ہو گیا اور مسلمانوں نے اس سے بچنے کے لیے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی تھی۔ اس خندق کھودنے کے دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے، ان واقعات میں سے ایک بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ دنیا کی دو بڑی حکومتیں، روم اور ایران کی سلطنتیں، وہ اللہ تمہیں عطا کر دیں گے اور تمہارا ان سلطنتوں پر قبضہ ہو جائے گا، یعنی اسلام ان پر غالب آ جائے گا۔ روم اور ایران کی سلطنتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں اس وقت کی سپر پاور تھی، تو منافقین نے، مشرکین نے، یہودی اور عیسائیوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ مسلمانوں کو کھانے کی روٹی نہیں مل رہی، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، دشمن سے بچاؤ کے لیے خندق میں چھپے ہوئے ہیں، اور ایک طرف حالت یہ ہے اور دوسری طرف روم اور ایران کی سلطنتوں پر قبضے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیات نازل فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی کا مالک تو ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے سلطنت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری خوبیاں ہیں، تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اے اللہ تیری یہ قدرت ہے کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تیری قدرت ہے کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، رات ہوتی ہے تو اس میں سے دن نکل آتا ہے، دن کی روشنی پر رات کی چادر پڑ جاتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ مرغی کا انڈا مردہ چیز ہے، اس کے اندر سے مرغی کا بچہ چوزا نکلتا ہے زندہ حالت میں، یہ کون نکالتا ہے؟ مرغی زندہ ہے اور اس کے اندر سے وہ مردہ انڈا نکلتا ہے، یہ زندگی اور موت کا نظام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ وترزق من تشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، ومن يفعل ذلك، اور جو کوئی یہ کام کرے گا اسے اللہ کا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منهم تقا، مگر اس صورت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ مسلمانوں کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ تعلقات بھی تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں، مختلف طرح کے ان کے لین دین کے معاملات تھے، تو بعض مسلمانوں کو ان سے ہمدردی ہوتی تھی، تو فرما دیا کہ تمہارا ان کے ساتھ تعلق ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ یاد رکھنا ان کو ایسا دوست نہ بناؤ کہ تمہارے دین کا حرج ہو جائے، تمہاری ملت کا نقصان ہو جائے، اور ایسا دوست نہ بناؤ کہ مسلمانوں کو تمہاری دوستی کی وجہ سے نقصان پہنچے۔ یہ بنیادی طور پر ہدایت کر دی۔ ہاں، ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کی طاقت سے بچنے کے لیے اور ان کے نقصان سے بچنے کے لیے تم اپنی تدبیر اگر کوئی کرتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے اور تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں اگر تم اپنے دل میں کوئی بات چھپاؤ گے یا کوئی چیز تم ظاہر کرو گے، اللہ چھپی اور ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص موجود پائے گا اپنے سامنے اس نیکی کو جو اس نے کی تھی۔ دنیا میں نیکی کرنے والے کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے برائی کی ہوگی قیامت کے دن وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تودوا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس دن چاہے گا کاش درمیان اس کے اور اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان مسافت ہو جاتی، یعنی اپنی برائیوں اور اپنے گناہوں کو دیکھ کر کافر اور نافرمان اور گناہگار لوگ کہیں گے کاش کہ یہ گناہ مجھ سے دور ہو جاتا، یہ گناہ میرے نامہ اعمال میں موجود نہ ہوتا، لیکن وہ حسرت ہوگی اور وہ حسرت اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے، اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور واللہ رؤوف بالعباد، اور یاد رکھنا اللہ تو دراصل شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ، اور اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ کافروں کا اور یہودیوں کا کہنا یہ تھا اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم تو خدا تعالیٰ کے لاڈلے ہیں اور اس نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ تو فرمایا اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر تم میری اتباع کرو، اور اگر تم اتباع کرو گے، اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو میری اتباع کرو، اس کے بدلے میں اللہ اپنی محبت کا اعلان کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخشنے والا اور مہربان تو اللہ ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اور اے نبی کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اگر تم نے منہ موڑا تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں پر آیت نمبر 32 تک یہ عمومی بیان ہو گیا کافروں کا، اور ان کو کچھ نصیحتیں کر دیں، کچھ تنبیہات کر دیں۔ آیت نمبر 33 سے 33 سے جیسے میں نے شروع میں بتایا آل عمران کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم، ان کے والد کا نام عمران تھا، اور حضرت مریم کی والدہ کا نام حنہ تھا۔ آل عمران ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد کا، چونکہ حضرت مریم کا اور آگے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے 33 سے آل عمران کا یہاں سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت مریم کے والد عمران بیت المقدس کے امام تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے دونوں میاں بیوی نے مل کر اللہ کے سامنے یہ منت مانگی کہ اے اللہ اگر آپ ہمیں بیٹا عطا کریں تو ہم اس بیٹے کو تیرے دین کے لیے وقف کر کے تیرے دین کی خدمت میں لگا دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں حنہ اور عمران کے ہاں جب اولاد ہوئی تو دیکھا تو وہ بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی، تو وہ تعجب کرنے لگے کہ بیٹی پیدا ہوئی، یہ کیسے دین کی خدمت کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تمہاری بیٹی کو ہم جو مقام دینے والے ہیں تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ حضرت مریم کی پیدائش کے بعد حضرت مریم کے والد عمران کا انتقال ہو گیا تھا، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا، ان کی تربیت کون کرے گا؟ تو اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمے یہ کام لگ گیا۔ اس زمانے میں ایک روایت یہ تھی کہ لوگ کسی کام کو سپرد کرنے کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے، قلم ڈالتے تھے اور قلم ڈال کر اس کی قرآن اندازی کرتے تھے۔ تو حضرت مریم کی تربیت، پرورش اور تعلیم کے لیے کون بندہ ہوگا، ان کا اتالی کون ہوگا، ان کا استاد اور معلم کون ہوگا، اس کے لیے جب قرآن ڈالا گیا تو قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو حضرت زکریا نے اپنی جو بھانجی تھیں، جو رشتے میں حضرت زکریا ان کے خالو لگتے تھے، ان کی تربیت اور پرورش کرنی شروع کی، ان کو تعلیم وغیرہ کا انتظام کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکریا نے ایک دفعہ دیکھا کہ جس گھر میں حضرت مریم کا قیام تھا، جہاں وہ تعلیم و تربیت کے لیے مقیم تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام وہاں آئے اور آ کر دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس کچھ ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں جو اس علاقے میں یا اس موسم میں نہیں پائے جاتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے ملے۔ تو حضرت زکریا متعجب ہوئے، سمجھ گئے کہ اللہ کے ہاں اس بچی کا بڑا مقام ہے۔ تو انہوں نے بے اختیار اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر آپ مریم کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں، بے موقع پھل دے سکتے ہیں، تو حضرت زکریا خود بھی لا اولاد تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، تو فرمایا کہ اللہ مجھے اولاد بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور وہ بیٹا پیدا ہوگا، سردار ہوگا، بڑی صفات کا مالک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنائیں گے، اور اس بچے کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اس بچے کے آنے کی علامت کیا ہوگی، کیسے پیدا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، ہماری زندگی گزر گئی۔ یعنی اولاد کے حصول کے جو ظاہری اسباب ہیں، صحت ہو، جسمانی طاقت ہو، تو وہ تو موجود نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کریں گے، اپنی قدرت سے کر کے دکھائیں گے، اور نشانی یہ ہے کہ جب آپ کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آئے گا تو آپ زبان سے کوئی بات نہیں کر سکیں گے، صرف اللہ کا ذکر اور تسبیح کریں گے، اور پھر آپ لوگوں سے اشارے سے بات کریں گے۔ وہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرنے والے۔ اس کا پھر تفصیلی تذکرہ سورہ مریم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد آگے پھر ساری کی ساری آیات حضرت مریم کی شان میں ہیں، حضرت مریم کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شرف عطا کیا، اور پھر آگے حضرت مریم کو جو اللہ نے بیٹا عطا کیا، یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس تربیت کے اور اس پرورش کے زمانے میں ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا، وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں آگے بیان کی جا رہی۔
آیت نمبر 33 میں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور آل عمران کو سارے جہاں میں سے منتخب کر لیا. یعنی حضرت آدم کو اللہ نے عزت دی، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم کو. یہ چند ایک بڑے بڑے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ ہی آل عمران کا ذکر کیا. اور کیا واقعہ پیش آیا؟ ذریۃ بعضها من بعض، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے. یعنی کہ یہ سارے کے سارے سب سے پہلے آدم آئے، آدم کی اولاد میں نوح آئے، اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم آئے، اور پھر ابراہیم کی اولاد میں آل عمران آئے. اللہ سمیع بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب عمران کی بیوی نے یہ دعا کی، اے میرے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، یعنی کہ بچے کی پیدائش کا وقت ہے، تو میں اس بچے کو تیری نظر کرتی ہوں، تو مجھ سے میری نظر قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. فلما وضعتها، اور پھر جب اس عمران کی بیوی حنہ نے اس بچے کو پیدا کیا، یعنی کہ جنا، بچے کی پیدائش ہوئی، تو وہ بچہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی. قالت ربی انی وضعتها انثى، تو وہ تعجب سے کہنے لگی، اے میرے پروردگار میں نے دعا لڑکے کی تھی اور یہ لڑکی پیدا ہو گئی. اللہ عالم بما وضعت، اور جو کچھ اس نے جنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی توقعات و خواہشات کچھ اور تھیں، لیکن جو اللہ جانتا ہے وہ سب سے بہتر ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور پھر فرمانے لگی میں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. تعجب تو کر لیا، لیکن یہ کہا کہ یا اللہ جو بھی آپ نے دیا وہ آپ کی عطا ہے، میں اس کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، اور شیطان کی پناہ سے چاہتی ہوں، شیطان مردود سے بچانا چاہتی ہوں، آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. فتقبلها ربها بقبول حسن، پھر اسے اس کے رب نے اچھی طرح سے قبول کر لیا. ماں اور باپ نے اس بچی کو جس چیز کے لیے وقف کیا تھا اللہ نے شرف قبولیت عطا کیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اچھی طرح سے بڑھایا، یعنی اس کی پرورش ہوئی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور پھر وہ لڑکی مریم حضرت زکریا کی کفالت میں چلی گئی، یعنی وہ اس کے نگران بن گئے. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، پھر ایک واقعہ پیش آیا کہ زکریا اس لڑکی کے پاس یعنی مریم کے پاس آئے محراب میں، یعنی وہ جو حجرہ وغیرہ بنا ہوا تھا. وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو ان کے پاس انہوں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیکھی. یا مریم انا لکی ھذا، زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے مریم یہ ساری کھانے کی چیزیں آپ کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی. ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام نے اس بات کو سن کر وہیں دعا کرنی شروع کی، اے میرے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کروا، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. فنادتہ الملائکہ، دعا کرے تو فرشتوں نے اس دعا کے جواب میں ان کو آواز دی. وہو قائم یصلی فی المحراب، اور اس وقت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ فرشتوں نے کہا اے زکریا بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک حکم کی گواہی دے گا، اور وہ سردار ہوگا، اور عورت کے پاس وہ حسوراً، ان میں عورتوں کی رغبت نہیں ہوگی. زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جہاں اور صفات ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ اتنے عبادت گزار، اتنے تنہائی پسند، اور اتنے رجوع اللہ میں مستغرق ہوں گے، اور اتنے اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ اپنی زندگی میں شادی نہیں کریں گے، خواتین سے رغبت نہیں ہوگی. یہ ان کی خصوصیت بیان کر دی. اور نبی من الصالحین، اور وہ صالح لوگوں، نیک لوگوں میں سے اور ایک نبی ہوگا. زکریا علیہ السلام نے کہا ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ قد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، ان کے اس تعجب کے جواب میں اللہ نے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ، تو کہنے لگے اے میرے رب میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کی دیجئے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن اشارے سے بات کر سکے گا، زبان سے بات نہیں کر سکے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، اور اپنے رب کو بہت یاد کیجئے، شام کو اور صبح اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس واقعہ کو ذکر کر کے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا ان کی دعا کی قبولیت کا یہ مکمل کر دیا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 اور اس کا 4 رکوع مکمل ہو گئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے حضرت مریم کے فضائل اور مناقب ذکر کیے جا رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، پسند کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کو منتخب کر لیا ہے ایک عمل کے لیے، وَطَهَّرَكِ، اور پاک آپ کو یہ کیا ہے کہ پہلے ہی اللہ نے حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کر دی، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہونے والا تھا، بغیر باپ کے بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے، تہمت لگاتے، الزام لگاتے، اللہ نے اس مبارک خاتون کی عزت اور پاک دامنی اور عفت کو پہلے ہی بیان کر دیا کہ آپ کو اللہ نے پاک کر دیا، مصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور آپ کو جہان کی عورتوں پر اللہ نے فوقیت دے دی۔ یا مریم، اے مریم، اپنے رب کی بندگی کیجئے، سجدہ کیجئے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے، یعنی عبادات میں مشغول ہو جائیے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ سب کچھ وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب اس زمانے کے لوگ حضرت مریم کو اپنی پرورش یا تربیت میں لینے کے لیے قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کون پرورش کرے گا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب ان کا آپس میں اس بات پر جھگڑا ہو رہا تھا، کوئی کہتا تھا میں مریم کی تربیت کروں گا، کوئی کہتا تھا میں ان کی تعلیم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے واقعات جو آپ کے آنے سے صدیوں اور ہزاروں سال پہلے ہو چکے، یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ آپ کو اللہ نے بتایا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، جب فرشتوں نے آ کر مریم کو کہا کہ اے مریم، اللہ تجھ کو ایک بات کی اپنی طرف سے بشارت دے رہے ہیں، اور وہ بشارت کیا ہے؟ بکلمۃ منہ، وہ اللہ کا ایک کلمہ ہوگا، اس کا نام مسیح اور عیسیٰ ہوگا، اور وہ آپ کا بیٹا ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عزت والا، مرتبے والا ہوگا، اللہ کے مقرب لوگوں میں ہوگا، اور اس کی دنیا میں آنے کے بعد جو نشانیاں ہوں گی اور جو معجزات ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ ماں کی گود میں ہوگا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور جب وہ بڑا ہوگا تو نیک لوگوں میں شامل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یہ تھا کہ انہوں نے ماں کی گود میں، جب بچہ کلام کر نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، انہوں نے اپنی ماں کی صفائی دی تھی۔ اس کا تذکرہ سورہ مریم میں تفصیل سے آئے گا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو یہ کہا تو وہ کہنے لگی ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب، میرا بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی آدمی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، یعنی نہ میرا کوئی نکاح ہوا، نہ میں نے کسی مرد سے کوئی تعلق رکھا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ تم اپنی جگہ سچ کہہ رہی ہو، لیکن اللہ کی قدرت ہو کر رہے گی۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ اس بندے کو یعنی آپ کے بیٹے عیسیٰ کو کتاب سکھائے گا اور حکمت عطا کرے گا، اور تورات اور انجیل کا اس کے پاس علم ہوگا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور آپ کا بیٹا عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں، یعنی لوگوں میں جا کر وہ اعلان کرے گا اور یہ کہے گا انی اخلق لکم من الطین، میں تمہیں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا کر دیتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا جانور ہو جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ مٹی کا پرندہ اپنے ہاتھ سے بنا کر اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے، وہ اڑنے لگ جاتا۔ اور فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملیں گے وہ لوگوں میں یہ بھی کریں گے، مادر زاد اندھے اور کوڑ کے مریض کو فرمائیں گے کہ میں اچھا کر دیتا ہوں اللہ کے نام سے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے مردوں کو ہاتھ لگا کر دم کریں گے تو وہ زندہ ہو جائیں گے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں رکھ کر آئے ہو، ان ساری چیزوں کا علم اللہ نے مجھے عطا کر دیا، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خصوصیات ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اگر تم ایمان رکھتے تو پھر اس پر ایمان لے آؤ۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرمائیں گے مجھ سے پہلی کتاب جو تورات کی شکل میں نازل ہوئی، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں تاکہ تم کو وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام تھی۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا اور آگے بھی تفصیل سے پڑھیں گے، بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے بعض چیزیں ان پر حرام کر دی تھی، جیسے اونٹ کا گوشت ان پر حرام کر دیا تھا، جیسے اونٹ کا دودھ ان پر حرام کر دیا تھا، اونٹنی کا دودھ حرام کر دیا تھا، اسی طرح ان پر مچھلی کا شکار حرام کر دیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی برکت سے اللہ نے وہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو چیزیں ان پر پابندی کی طور پر لگائی تھی وہ ختم فرما دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے پاس تورات کا علم بھی ہے، اور میں وہ چیزیں جو تورات کی وجہ سے اس دور میں تم پر حرام ہو گئی تھی، اللہ نے میری وجہ سے تم پر وہ دوبارہ حلال کر دی۔
اور لوگوں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ، تو لوگوں اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، آؤ ہم سب مل کر اس اللہ کی عبادت کریں، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دے رہے ہیں، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں؟ یہ ساری کی ساری تردید ہو گئی عیسائیوں کی۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا کفر معلوم کیا تو کہا کہ اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار بنے گا، یعنی بنی اسرائیل کے یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فرمایا میرے ساتھ کون ہوگا؟ قال الحواریون، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ ہم آپ کی تابعداری کرنے والے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے ہمارے رب ہم اس چیز پر ایمان لائے جو آپ نے نازل کی اور ہم رسول کے تابعدار بن گئے، اور ہمیں گواہی دینے والوں میں شمار کر لے۔ ومکروا ومکر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اس دعا کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو گئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے ایک تدبیر کی، ومکروا، انہوں نے تدبیر یہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر قتل کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، ومکر اللہ، اور ایک تدبیر اللہ نے بھی کی، اور اللہ نے تدبیر جو کی اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ یہودیوں نے یہ سازش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے تنگ آ کر، عاجز آ کر ان کو شہید کر دے، اور اس کے لیے ترتیب یہ بنائی کہ ان کو سولی پر لٹکا دیے۔ تو یہودیوں کی ایک جماعت وہاں گئی، ان کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ایک بندے کو اندر بھیجا کہ پتہ کرو عیسیٰ علیہ السلام اندر کیا کر رہے ہیں تاکہ ہم اندر آئیں اور صلیب پر چڑھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور انہی کے ایک بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور یہودیوں نے اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا کر صلیب کر دیا، اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے، صلیب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تدبیر ان کی تھی، ایک تدبیر ہماری تھی، لیکن ہم نے اپنی تدبیر کو ان کی تدبیر پر غالب کر دیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا تھا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، ایک وقت آئے گا کہ میں آپ کو وفات دوں گا، ورافعک الیہ، اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ آپ کے تابع دار ہوں گے انہیں ان لوگوں پر قیامت کے دن تک غالب رکھنے والا ہوں جو تیرے منکر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کے منکروں اور دشمنوں پر غالب رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ۔ ثم الی مرجعکم، جب تک عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے دین پر چلتے رہے اللہ نے ان کو غالب رکھا۔ پھر مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے، وہ دین حق کے راستے پر چلنے والے، اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس بات میں تمہارا جھگڑا تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جو لوگ کافر ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا اللہ کے سامنے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں ان کا پورا پورا حق دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ آیتیں ہم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، یہ نصیحت کرنے والی اور حکمت والی آیتیں ہیں۔ اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم کی ہے، آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، لیکن کیسے پیدا ہوئے؟ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اور پھر آدم سے کہا کن فیکون، ارادہ کن سے پیدا ہو گئے۔ جیسے آدم بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس میں تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کی۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تمہارے رب نے کہا، اور بے شک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ حق وہی ہے جو آپ کا رب کہتا ہے، سچی بات وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ شک کرنے والوں میں شمار نہ ہو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے اور وہ آپ کے پاس صحیح علم وحی کی شکل میں آ چکا ہے، آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اب یہ نجران کے عیسائی آپ کے بیان کرنے کے باوجود، اللہ کا پیغام دینے کے باوجود، یہ بتانے کے باوجود کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں خدا کے بندے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ اصرار کر رہے ہیں تو پھر ان کو چیلنج کرو۔ فقل، آپ ان کو کہہ دیجئے، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اور تم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی اولادوں کو تم بھی لے آؤ، میں بھی اپنی اولاد کو لے آتا ہوں۔
تم بھی اپنی بیویوں کو لے آؤ، میں بھی اپنی عورتوں اور بیویوں کو لیتا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور پھر میں اپنی جان کو بھی پیش کرتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، اور پھر آ کر ہم اللہ کے سامنے التجا کریں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو سب مل کر اللہ کے سامنے یہ التجا کریں اور اللہ کی لعنت ڈالیں اس شخص پر جو جھوٹا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب مباہلے کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آ گئے، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حسن و حسین کو، اپنے بچوں کو لے کر آ گئے، لیکن نجران کے عیسائی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے، آپ کے دعوت کو، آپ کے مباہلے کو قبول نہیں کر سکے اور وہ فرار ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نجران کے عیسائی اس دن میرے مقابلے پر آ جاتے اپنے بال بچوں کو لے کر، اور جب میں یہ دعا کرتا اور وہ بھی یہ کرتے کہ یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت برسا اور اس کو برباد کر دے، تو روئے زمین کا کوئی عیسائی بھی زندہ باقی نہ رہتا، لیکن وہ فرار ہو گئے۔ ان هذا لهو القصص الحق، بے شک یہی سچا واقعہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اور حقیقی بات یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، اگر وہ اس راستے سے پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو مشترکہ طور پر دعوت دی جا رہی ہے، اے اہل کتاب ایک بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور اس اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ فإن تولوا، اگر وہ اس بات سے پھر جاتے ہیں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ پھر تم گواہ بن جاؤ، ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، تم اللہ کے باغی بنتے ہو تو بنو، ہم تو اللہ کے مطیع ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے معاملے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد اتری تھیں، افلا تعقلون، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے۔ اس بحث کو بھی ہم سورہ بقرہ میں بیان کر چکے ہیں۔ یہودی کہتے تھے عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ یہودی تورات کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے، عیسائی انجیل کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے، قرآن نے دونوں کی نفی کر دی، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، دین اسلام پر تھے، دین حنیف پر تھے، تورات اور انجیل تو ان کے صدیوں بعد نازل ہوئی، تو پھر ابراہیم کا ان سے کیا تعلق ہو گیا؟ لہذا ابراہیم کے بارے میں غلط دعویٰ جو وہ کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کی نسبت کرتے تھے، فرمایا کہ تم ان کی اولاد میں ضرور ہو لیکن تم ان کے راستے کو چھوڑ چکے ہو۔ ابراہیم کے معاملے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد اتری، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ہاں انتم اولائی حاججتم، ہاں تم وہ لوگ ہو جس چیز کا تمہیں علم تھا اس میں تو تم جھگڑ رہے، اور اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو؟ فما لیس لکم بہ علم، جس چیز کا تمہیں حقیقی علم ہی نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جو جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، یاد رکھو ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ابراہیم تو کان حنیفا مسلمہ، سیدھے راستے پر چلنے والے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ ہی ابراہیم مشرکوں میں سے تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی تابعداری کی، والذین آمنوا، اور آج کے زمانے میں ابراہیم کے راستے پر سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار اور دوست ہے۔ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ بعض اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، اور وہ گمراہ نہیں کرتے، تمہیں گمراہ نہیں کرتے، اصل میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم اس بات کے گواہ ہو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب سچ اور جھوٹ میں کیوں تم آپس میں خلط ملط کر دیتے ہو اور سچی بات کو چھپاتے ہو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا، یہودیوں کی ایک سازش، اس کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ جب مسلمانوں کی دعوت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی اور قرآن بار بار اہل کتاب کو مخاطب ہو کر جھنجھوڑ رہا تھا، تو یہودیوں نے ایک سازش کی، ان کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے کہیں گے کوئی قرآن ہمیں سنا دیں، اور جب وہ ہمیں کوئی آیات پڑھ کر سنائیں گے تو ہم مسلمانوں کو کہیں گے واقعی یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کے سچے نبی، اور ہم ان میں گھل مل جائیں گے اور اپنے آپ کو مخلص مسلمان ثابت کریں گے۔ لیکن شام کو ہم اچانک یہ بات کہہ دیں گے کہ ہم سارا دن تمہارے ساتھ رہے، تمہارے اعمال کو دیکھا، تمہارے معاملات کو دیکھا،
صبح تو ہمیں یہ یقین تھا کہ تم سچے ہو، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن سارا دن تمہارے ساتھ گزارنے کے بعد اب ہمارا یہ یقین ہو گیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، یہ قرآن سچا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب صبح ان پر ایمان لائیں گے اور شام کو اس کی تردید اور انکار کریں گے تو سادہ روح مسلمان، نئے مسلمان، کمزور مسلمان ہماری اس بات میں آ کر وہ بھی اسلام چھوڑ دیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہودی تو وہ ہیں جن پر اللہ نے پہلے بھی کتاب نازل کی تھی، اگر یہ آپ کی تصدیق نہیں کرتے تو ہم تصدیق کیوں کریں۔ اس سازش کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو بے نقاب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے یہ رکوع نمبر 8 میں، رکوع نمبر 9 میں اہل کتاب کے مختلف دعوے، مختلف سازشیں، ان کی تردید کرتے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دی، یہودیوں کی سازشوں اور بے عملیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان سے خبردار کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح عیسائیوں کے کچھ حالات و واقعات کو ذکر کر کے، ان کے دعویٰ کو ذکر کر کے ان کی تردید کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بات فرمائی کہ کافروں کے ان تمام بدعمالیوں کا نتیجہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر برا ہوگا، برا انجام ہوگا اور اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ یہ سارا مضمون ہے اگلے 2-3 رکوع میں۔ وقالت طائفہ، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جو مسلمانوں پر وہ کہتی ہے کہ جو کچھ مسلمانوں پر اترا اس پر صبح کے وقت جا کر ایمان لے آؤ، وَاغْفُرُوا آخِرَهُ، اور سارا دن ان کے ساتھ گزار کر شام کو اس کا انکار کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ ان میں سے کچھ لوگ بھی یہ اسلام کا راستہ چھوڑ دیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ یہ کہتے تھے صرف اپنے علماء کی مانو، یہود کہتے تھے اپنے علماء کی مانو، ان کی بات نہ مانو۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، ان سے کہہ دو بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بات نہ مانو کہ کوئی شخص دیا جا سکتا ہے مثل اس کے کہ تم دیے گئے ہو، یا کوئی گروہ خدا کے ہاں تم پر الزام قائم کر سکتا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، ان سے کہہ دو کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے، اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دن، اگر آپ ان کے پاس ایک بہت سارا ڈھیر مال کا امانت رکھ دیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر دیں گے۔ ومنہم من ان تأمنوا بدینار اللہ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں اگر آپ ان کے پاس ایک دینار یا ایک اشرفی بھی امانت رکھ دیں تو وہ بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے ان کی تعریف کی جا رہی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی، وہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے تھے اور پھر قرآن پر بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے نیک اور مخلص لوگ ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت کے انبار بھی امانت رکھوا دو تو دیانت کے ساتھ پیش آئیں گے اور سارا واپس کریں گے۔ اور بعض اہل کتاب ایسے خائن اور بددیانت ہیں کہ یہ ایک دینار بھی اگر آپ ان کو دے دیں تو آپ جب تک ان کے سر پر کھڑے ہو کر ان سے تکرار نہیں کریں گے، یہ آپ کا ایک دینار بھی واپس نہیں کریں گے۔ تو جو اتنے بددیانت اور خائن ہوں وہ کیسے آپ کے دین کے راستے پر چل سکتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ان پڑھ لوگوں کا حق لینے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ وہ مسلمانوں کو ان پڑھ اور امی قرار دے کر یہ کہتے تھے ان کا مال تو مفت ہے، مال مفت دل میں رحم کی مثال بنتے تھے کہ جو ہم ان کا کھا جائیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ، گناہ کیوں نہیں ہوگا جس شخص نے اپنا عہد پورا کیا اور اللہ سے ڈرا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر معاوضہ لے لیتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ آخرت میں ان سے کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن ان کی طرف نظر شفقت نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ وان منہم لفریقا یلوون، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ کتاب کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں، احکامات الہی کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم یہ خیال کرو کہ یہ وہ بات بھی کتاب میں ہے حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ کی کتاب میں امیزش کرتے ہیں، حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزوں کو اللہ کی طرف، اس کی کتاب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، غلط مسئلے بتاتے ہیں، جھوٹے فتوے دیتے ہیں، پیسے لے کر لوگوں کو دین کی غلط غلط باتیں بتاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا پڑے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ اس نجران کے عیسائی کہتے تھے
جب ان سے پوچھا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کیوں نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیتے ہو اور عیسیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو عیسائیوں نے یہ جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ کہا ہے کہ میری عبادت کرو، نعوذ باللہ، مجھے خدا کا بیٹا کہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے کتاب، حکمت، نبوت، یہ سب کچھ عطا فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات کہے؟ اللہ کا نبی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ہاں اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نبی تمہیں یہ ضرور کہے گا، لوگو اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب سکھاتے ہو اور اس واسطے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ تمہیں حکم کریں کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کوئی اللہ کا نبی یہ دعوت نہیں دے کر گیا کہ فرشتوں کو یا اللہ کے نبیوں کو رب قرار دے دو۔ کیا اللہ کا نبی تمہیں کفر سکھائے گا حالانکہ تم مسلمان ہو چکے؟ اور یاد کرو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، کہ جو میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں اور جو میں تمہیں علم دے رہا ہوں اور حکمت دے رہا ہوں تو اس پر عمل کرنا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس ایک پیغمبر آئیں گے، پیغمبر سے مراد آخری پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آئے ان کی تصدیق کرنا اور جو تمہارے پاس ہے اس کی ان کے ساتھ ان کا تعاون کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، اس نبی پر ایمان بھی لانا اور اس نبی کی مدد بھی کرنا۔ آخری نبی پر ایمان لانے، آخری نبی کی مدد کرنے اور آخری نبی کا ساتھ دینے کا وعدہ اللہ نے سارے نبیوں سے لیا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ تو اللہ نے جب اپنے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ تم ہمارے آخری نبی کی تصدیق کرو گے، اقررتم، کیا تم وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس شرط پر تم میرے عہد کو قبول کرتے ہو، قالوا اقررنا، تو سارے نبیوں نے بیک زبان کہا کہ اے اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا اب تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، اس کے بعد جو وعدہ خلافی کرے گا تو وہ نافرمان ہوگا۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے وہ خوشی سے یا مجبوراً سب کو حقیقت میں اللہ کی تابعداری کرنی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے آمنا باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور جو کچھ اللہ نے ہم پر کتاب قرآن کی صورت میں نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، جو کچھ اللہ نے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد میں آنے والے نبیوں پر نازل کیا، اور جو کچھ اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب کی طرف سے آنے والے جتنے بھی نبی تھے، جس پر بھی اللہ نے جو کتاب یا وحی نازل فرمائی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ فہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، اللہ ایسے لوگوں کو کیسے راستہ دکھا دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ وشہدوا ان الرسول، اور گواہی دے چکے کہ بے شک یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی ہیں، اور اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ اولئک جزاؤہم، ایسے لوگ جنہوں نے دین اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لیا، ان کی سزا یہ ہے لعنت اللہ، اللہ کی ان پر لعنت، اس کے فرشتوں اور لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں یعنی اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، نہ ہی ان پر نظر شفقت اور مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، ہاں دنیا میں موت سے پہلے کوئی اپنے کفر، اپنے نفاق اور اپنی بدعمالی سے توبہ کر گیا اور اس نے توبہ کرنے کے بعد اچھے کام کیے، بے شک اللہ اس کو بخشنے والا ہے۔ یاد رکھو ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر اس ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر انکار میں آگے بڑھتے چلے گئے اور انہوں نے کفر میں حد کر دی، لن تقبل توبتہم، حتیٰ کہ ان کو موت آ گئی اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور حقیقتاً یہی گمراہ لوگ ہیں، یعنی یہی جہنمی لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کافر ہیں اور کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احد ملء الارض، تو کسی ایسے سے زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک شخص کفر کی حالت میں زندگی گزارتے ہوئے نعوذ باللہ اسی کفر کی حالت میں ہی مر گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفر کی حالت میں مرنے والے شخص کی توبہ قبول نہیں، اور اگر وہ قیامت کے دن زمین کے برابر سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ یہ مجھ سے لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے، فرمایا کہ اس کا یہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس زمین کے برابر سونے کو اس سے بھی بڑھا دے،
بدلے میں ایک اور زمین کے برابر سونا لے آئے، یعنی کہ دگنا کر دے، تب بھی اس کی کوئی سفارش اور اس کی کسی بھی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں کی جائے گی، سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کا اینڈ کیا ہے، انجام کیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں پر تیسرا پارہ مکمل ہو گیا، آیت نمبر 91 پر۔ آگے چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کر دی تھی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر وہ حلال ہو گئی۔ یہودیوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے، ان اعتراضات میں سے دو بڑے اعتراضات تھے جن کا چوتھے پارے کے پہلے رکوع میں ذکر کیا جائے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ لوگ ملت ابراہیمی پر ہیں، حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، تو پھر آپ اونٹ کا گوشت کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ یہ اعتراض یہودیوں نے کیا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی حرام کیا ہے۔ اس حرام کرنے کی کوئی دلیل ہے تو لاؤ، کوئی آیت ہے تو لاؤ، تمہاری کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ ہے تو لاؤ۔ تو اللہ نے یہ چیلنج کیا، ابراہیم کے دین میں اونٹ کے گوشت کی حرمت کی کوئی دلیل، کوئی آیت موجود ہے تو تمہیں چیلنج ہے، پیش کرو۔ یہودی یہ پیش نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی حقیقت بیان فرمائی کہ اس واقعے کی اصل حقیقت یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی وجہ سے، ان کو بیماری ہو گئی، درد اور شدت ہو گئی، تو ان کو بیماری کی وجہ سے تکلیف میں اضافہ ہوا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، ایک منت مانگی کہ یا اللہ مجھے تو صحت عطا فرما دے، میں اپنی محبوب چیز چھوڑ دوں گا۔ تو بعض دفعہ جیسے کوئی انسان منت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یابی عطا فرما دی، بیماری دور ہو گئی، تو اس بیماری سے نکل کر انہوں نے اپنی منت کو یوں پورا کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دے دیا کہ آئندہ کے بعد میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اونٹ کا گوشت ان کی محبوب غذا تھی۔ تو یہ بتایا کہ یہ اونٹ کے گوشت کی حرمت تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، جہاں سے بنی اسرائیل چلے ہیں، شروع ہوتی ہے جہاں سے نسل، انہوں نے اپنے اوپر اس وجہ سے اس کو حرام کیا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ دوسرا اعتراض یہودیوں کی طرف سے یہ تھا کہ اگر آپ دین ابراہیم کے پیروکار ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، پھر مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا تفصیلی بحث اور جواب تو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پھر وہ آیات ذکر کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی خود تعمیر کی، اور زمین پر سب سے پہلا اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر قائم کیا گیا وہ خانہ کعبہ تھا۔ وقت کے گزرنے کے بعد وہ منہدم ہو گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی تھی، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ شامل کیا تھا، اور آج بھی خانہ کعبہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ موجود ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قبلے کو مسلمانوں کو عطا کیا، تو ان کے دوسرے اعتراض کا بھی جواب دے دیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی اصل میں یہ نہیں ہے، لن تنالوا البر، ہرگز کوئی نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ جب تک اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ یعنی نیکی میں ترقی کرنے کا طریقہ یہ ہے، اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ انفاق ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ گھٹیا اور ردی چیزیں، بیکار چیزیں اللہ کے راستے میں دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو خود پسند کرتے ہو اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں دو، اس پر اجر ہے۔ اور جو اعتراض تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، اس کا ذکر کر دیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں مگر وہ چیز جو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کی تھی۔ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو، اگر تم سچے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اونٹ کا گوشت یہ حرام ہے تو تورات لاؤ، اسے پڑھو، اگر تم سچے ہو تو اس میں سے کوئی دلیل پیش کرو۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، اور جو شخص اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ بہت بڑا ظالم اور بے انصاف ہے۔ قل صدق اللہ، آپ ان کو فرما دیجئے اللہ نے سچ فرما دیا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اب ابراہیم کے دین کے تابع دار بن جاؤ۔ ابراہیم
وہ موحد تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں شامل نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر مقرر ہوا یہی وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن وہدی للعالمین، برکت والا اور جہان کے لوگوں کے لیے رہنما ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس اللہ کے گھر میں اور بھی بہت زیادہ نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ کان آمینہ، اور جو اس گھر میں اس سرزمین پر داخل ہو جاتا ہے، حرم کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے، وہ تو امن والا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض قرار دیا ہے جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، کیونکہ حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے مالی استطاعت، اگر مالی استطاعت ہے، جسمانی طاقت ہے، تو پھر حج فرض ہے۔ اب حج کی فرضیت کے مسائل وہ علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی انکار کرے گا تو پھر اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے، یعنی اس گھر کی عظمت اور اس قبلے کی اہمیت کا انکار کرنے والے کا اللہ کو، وہ کرنے والا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرما دیا قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اے اہل کتاب اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روک رہے ہو، اس شخص کو جو ایمان لایا اور اس میں عیب ڈھونڈتے ہو، حالانکہ تم خود جانتے ہو ساری باتوں کو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کام سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 ہے۔ آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 108 تک ان 9 آیات میں ایک واقعہ ہے، جیسے کہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں 2 بڑے قبیلے آباد تھے مشرکوں کے، اوس، قبیلہ اوس تھا اور دوسرا خزرج تھا۔ اسلام آنے سے پہلے اوس اور خزرج میں آپس میں بہت زیادہ دشمنیاں تھیں، قتل و غارت تھی، اور اتنی زیادہ قتل و غارت اور دشمنی تھی کہ سینکڑوں سال تک ان کی آپس میں قتل و غارت چلتی رہی، جنگیں چلتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے اوس اور خزرج میں صلح ہو گئی، اور اس صلح کے نتیجے میں یہ دونوں باہم بھائی بھائی بن گئے اور ان کے دلوں کی نفرتیں ختم ہو گئی۔ یہودیوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی کہ اسلام کی برکت سے ان لوگوں میں صلح ہوگی اور یہ متحد و متفق ہو گئے۔ ایک مرتبہ اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، ان کے عمائدین تھے، سردار تھے، عام لوگ تھے، تو وہاں شماس بن قیس نام کا ایک یہودی آیا اور اس نے کچھ لوگوں کو شرارت پر ابھارا اور کچھ ایسے اشعار وہاں پڑھ دیے جو زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے کے دور کے اشعار تھے، جس میں اوس والوں نے خزرج کی مخالفت کی ہوئی تھی اور خزرج والوں نے اوس کی مخالفت کی ہوئی تھی۔ کچھ اشعار اوس کے قبیلے کے لوگوں کے پڑھ دیے اور کچھ اشعار خزرج کے قبیلے کے پڑھ دیے۔ ان اشعار کا پڑھنا تھا کہ لوگوں میں ایک جذبات پیدا ہو گئے۔ اوس والوں نے کہا کہ تم ہماری مخالفت کر رہے ہو، خزرج والوں نے کہا کہ تم ہماری مخالفت کر رہے ہو، تکرار ہوا، اس تکرار کے نتیجے میں تلخی پیدا ہوئی، تلخی کے نتیجے میں جھگڑے کی نوبت آئی اور حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں، اور دونوں لوگ مسلمان تھے، جاہلیت کے دور کی دشمنی زندہ ہو گئی اور خون بھڑکنے لگا، جذبات جوش میں آنے لگے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس سارے واقعہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ اپنے کچھ صحابہ کو لے کر فوراً وہاں پہنچے، ان کو جا کر ڈانٹ ڈپٹ کی، ان کو سمجھایا، ان کو نصیحت کی اور یہ بات فرمائی کہ اللہ کے بندو، میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم یہ کچھ کر رہے ہو، اور اگر میں موجود نہیں ہوں گا تو تم کیا کرو گے؟ اور پھر یہ فرمایا کہ تمہارے درمیان یہ شرارت کرتے ہوئے، سازش کرتے ہوئے یہ کام کیا گیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے لڑو۔ اس پر پھر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی جو 9 آیات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کا بھی کہا مانو گے، یردوکم، تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر کر دیں گے۔ وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اور حیرانی کی بات ہے تم کس طرح کافر ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ وفیکم رسول، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کا رسول اس وقت تمہارے درمیان بذات خود موجود ہے۔ ومن یعتصم باللہ، اور جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑے گا، یعنی اللہ کے راستے اور اس کی رسی کو مضبوط پڑے گا، تو اسے ہی سیدھے راستے کی ہدایت کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت بھی ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم اسلام پر ثابت قدم رہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے اوپر یاد تو کرو۔ اذ کنتم اعداء،
ایک وقت تھا تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی نکال کر محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا، اور تم آگ کے گڑھے کے یعنی جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، پھر تم کو اللہ نے اس سے نجات دی، اور اسی طرح اللہ تم پر اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، مسلمانوں آپس کے لڑائی جھگڑے کو چھوڑو، تمہیں تو چاہیے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو نیکی کا کام کرے، اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکتی رہے، اور وہی لوگ نجات پانے والے ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو آپس میں تفرقہ باز ہو گئے، آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور ان کے پاس واضح احکام آئے، انہوں نے احکام کے باوجود ان کو چھوڑ کر آپس میں اختلاف کیا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر آپس میں اختلاف کر کے تفرقہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور جس دن بعض چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا تمہارے چہروں کی سیاہی بتاتی ہے تم ایمان لا کر مسلمان ہو کر پھر کافر ہو گئے تھے۔ کافر ہونے کا مطلب کہ تم نے دین اسلام کے احکامات کو چھوڑ کر دوبارہ کفر اختیار کر لیا، فذوقوا العذاب، آج اللہ کے عذاب کو اس کفر کے بدلے میں چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن سفید اور روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ سب اللہ کے احکام ہیں، ہم صاف صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنی کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہ اس واقعہ کے تناظر میں آیات آ گئی۔ آیت نمبر 109 سے آگے جو آیات آ رہی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی ہے اور ان کا کیا مرتبہ ہے، اور ان کے مقابلے میں یہودی جو ان کے حسد اور بغض میں مبتلا ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے ان کو عذاب کی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی سازشوں کے بارے میں اور ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم سب امتوں میں سے بہتر ہو، تمہارا مقام یہ ہے، لوگوں کے لیے تم بھیجے گئے ہو، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، تنہون عن المنکر، برے کاموں سے روکتے اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، خیر لہم، یہ ایمان لانا ان کے لیے بہت بہتر تھا، منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، سارے اہل ایمان یہ کفر کے سارے اہل کتاب کفر کے راستے میں نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں سے کچھ ایمان لا چکے ہیں اور اکثر ان میں سے ابھی بھی کفر کے راستے پر نافرمانی کر رہے ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، وہ زبان سے ستانے کے سوا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مسلمانوں تسلی رکھو، یہ یہودی، یہ عیسائی اور یہ دشمنان دین تمہیں زبان سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، گالی گلوچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَيُقَاتِلُوكُمْ، اور یاد رکھنا تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر یہ تم سے قتال کریں گے تو اللہ کی مدد سے یہ ان کی پیٹھیں پھر جائیں گی، ان کی پشتیں پھر جائیں گی، یعنی یہ شکست کھا جائیں گے۔ ثم لا ينصرون، اللہ کی طرف سے تمہارے مقابلے پر ان کی مدد نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت لازم کر دی گئی ہے جہاں وہ پائے جائیں، مگر اللہ کی پناہ کے علاوہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو عزت ملے گی، اگر کافر اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے یعنی اسلام میں نہیں چلیں گے تو پھر یہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان یہودیوں پر اللہ کی ذلت اور اس کی لعنت اور اس پر پستی لازم کی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ساری سزائیں اس وجہ سے ہیں انہوں نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ کفر کیا اور اللہ کے نبیوں کو ظلماً قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب کچھ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکلے گئے تھے۔ لیسوا سواء، وہ لوگ برابر نہیں ہیں، یعنی کہ یہ سارے کے سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، سارے کے سارے کفر کے راستے پہ نہیں ہیں، لیکن ان میں سے من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، وہ رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کو سجدے کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک من الصالحین، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، اور وہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، لیکن جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، یعنی ان کا کچھ نہیں بنے گا۔
اولئک اصحاب النار، اور یہ آگ والے ہیں، یعنی کہ یہ جہنم میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا. ان کافروں کی ایمان کے راستے کو چھوڑنے والوں کی ایک مثال دے دی آیت نمبر 117 میں. اس دنیا کی زندگی میں یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک ہوا ہو، فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، جس میں تیز سردی ہو اور ایسے لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، اور وہ پھر ہوا اس کھیتی کو برباد کر جائے. ایک شخص اس کے کھیت کھڑے ہوئے ہیں، فصل پک چکی ہے، کٹائی کا وقت آ گیا ہے، لیکن ایک تیز سخت ہوا آندھی آ جاتی ہے اور اس میں سردی ہے، یعنی کہ اس کے اندر برف ہے، اس کے اندر سختی ہے، اور آ کر اس فصل کو ملیامیٹ کر دیتی ہے، برباد اور تباہ کر دیتی ہے. اس کسان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کافروں کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی ایک فصل کی طرح ہے، تیار پکی ہوئی، عیش و عشرت میں زندگی گزر رہی ہے، بڑی مطمئن زندگی گزر رہی ہے. لیکن جیسے ہی یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ان کی زندگی کی سیر و عیش و عشرت اور بظاہر ان کی ساری خیریں یہ ساری کی ساری شر میں تبدیل ہو جائیں گی، ان کی ساری خوشیاں غموں میں تبدیل ہو جائیں گی. ان کافروں کی ساری عیش و عشرت کا سامان برباد اور ختم ہو جائے گا، بالکل اس کسان کی فصل کی طرح جس پر وہ ہوا مسلط ہو. اور یہ کس وجہ سے ہوگا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے. وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. یہاں سے قرآن کریم کی آیت نمبر 118 ہے. قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے بارے میں بتایا کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ تھے، اور ان کے اوس اور خزرج کے لوگوں کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات تھے، آنا جانا بھی تھا، رشتہ داریاں بھی تھیں. تو بعض لوگ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی، نصیحت کے طور پر فرما دیا کہ یہودی تمہارے ساتھ بغض رکھتے ہیں، بظاہر تمہارے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، تمہارے گھروں میں آتے جاتے ہیں، لیکن ان کا بغض اور ان کا حسد، ان کے دلوں میں اس کی آگ جل رہی ہے، اور اللہ جانتا ہے. کبھی کبھی اس کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی زبانوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بغض رکھتے ہیں، تمہاری خیر خواہی نہیں چاہتے. لیکن اگر ان کے دل کے حال کو دیکھا جائے جو اللہ کے سامنے ہے تو یہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں. تو مسلمانوں ان سے دوستی اور تعلقات میں محتاط رہو، اپنا نقصان نہ کروا بیٹھنا. یہ آیات ہیں جس میں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی نصیحت یہ کرتے ہیں، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بنانا. ان یہودیوں اور عیسائیوں سے اپنے راز شیئر نہ کرنا، دوستی اور تعلقات رکھو، ایسا کام نہ کرنا جس سے تمہارے دین کا، تمہارے ملک کا، تمہاری ملت کا نقصان ہو جائے. لا یعلونکم خبالا، وہ لوگ تمہارے ساتھ تمہاری خرابی میں قصور نہیں کرتے. اور ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے، جس وجہ سے تم پریشان ہوتے ہو، وہ یہ تمہارے دوست بظاہر بنے ہوئے ہیں، تمہاری تکلیف دینے والی چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں، اور ان کے منہ سے دشمنی نکل کر ظاہر ہو رہی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے تمہارا بغض، وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. ہم نے تمہارے لیے یہ باتیں بیان کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھ جاؤ. ہاں انتم اولائی تحبونہم، سن لو تم ان کے دوست ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. یعنی مسلمانوں تم ان سے خیر خواہی اور ہمدردی کرتے ہو، مخلص بن کر تعلق نبھا رہے ہو، لیکن حقیقت میں یہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے ہمدرد نہیں ہیں. وتؤمنون بالکتاب، تم تو سب کتابوں کو مانتے ہو، تورات کو بھی، انجیل کو بھی، زبور کو بھی، سب نبیوں کو بھی مانتے ہو، لیکن وہ نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ یہودی تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب وہ تم سے الگ ہو جاتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں. ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہوئے آ کر کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن تمہاری ترقی کو دیکھ کر، تمہاری وسعت کو دیکھ کر، اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کو دیکھ کر، تمہارے نبی کی کامیابیوں کو دیکھ کر جب الگ جاتے ہیں تو غصے سے اپنے ہاتھوں کو چبانے لگتے ہیں کہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اپنے اندر، اپنے سینوں میں انہوں نے تمہارے لیے بغض اور حسد کی ایسی آگ پال رکھی. تو یہ نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا قل موتوا بغیظکم، ان کو ان کے حال پر چھوڑ کر ان کو کہہ دو جاؤ اپنے غصے میں تم خود مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو دلوں کی باتیں خوب اچھی طرح معلوم ہے، اللہ ہر بات کو جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں.
تمہاری خوشی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، تمہاری مصیبت اور غم کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کے فریب سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے اعمال پر احاطہ کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 120 اور رکوع نمبر 12 تک یہ حالات و واقعات بیان ہو گئے۔ اب سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 13 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121۔ اس آیت سے جنگ احد کے کچھ حالات و واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اس جنگ احد کا ذکر کرنے سے پہلے مسلمانوں کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ جس جنگ میں، جو اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی جنگ احد، تم نے جو نقصان اٹھایا، اس نقصان اٹھانے کی وجہ وہ تمہاری اپنی غلطیاں تھیں، تم سے خود قصور ہوا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بدر کے میدان میں فتح عطا فرمائی تھی۔ اور اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو اس رکوع کو مختصراً پڑھ لیتے ہیں، باقی پھر جنگ احد کے حالات، اس کے واقعات اور اس کا پس منظر انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان کریں گے۔ فرما رہے ہیں آیت نمبر 121 میں، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر آپ بٹھا رہے تھے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی آپ مسلمانوں کی صفیں درست کروا رہے تھے، میدان جنگ میں آپ مسلمانوں کو منظم کر رہے تھے۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ نامردی کریں اور وہ جنگ سے گھبرا رہے تھے اور اللہ ان کا مددگار تھا۔ مسلمانوں کے دو قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ ان کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جنگ ہوئے، لیکن کافروں کی بڑی فوج کو دیکھ کر، طاقت کو دیکھ کر ابتدائی طور پر کچھ پریشان ہو گئے کہ ہماری تعداد کم ہے، ہم شکست نہ کھا جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مخلص تھے، لیکن ظاہری حالات کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے اور گھبرا رہے تھے جنگ سے، اور کچھ کم ہمتی کرنے لگے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور اس مدد کے نتیجے میں ان کے دل مضبوط ہو گئے اور وہ آگے بڑھے اور میدان جنگ کا حصہ بنے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ مسلمان اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اپنے اسباب پر سہارا نہ لیں۔ کافر اسباب کا سہارا ڈھونڈتا ہے، مسلمان تو اصل اللہ پر توکل کرتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کی ہے۔ اللہ بدر کی لڑائی میں پہلے بھی تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ تم بدر میں بہت کمزور تھے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا تھا، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے بدر کے میدان میں 3000 فرشتے آسمان سے بھیجنے والا ہے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری پر چلتے رہو، ویاتوکم من فورہم، اور اگر دشمنوں کی فوج میں کوئی اور لوگ آ گئے، ھذا یمددکم ربکم، تو ان کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے 3000 فرشتوں کو بڑھا کر 5000 کر دے گا، اور من الملائکۃ مسومین، اور وہ نشان زدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر تمہاری مدد کریں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اس چیز کو اللہ نے تمہارے دل کی خوشی کے لیے کیا تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ بعض کافروں کو اللہ ہلاک کرے یا ان کافروں کو اللہ ذلیل کرے اور بالآخر وہ ناکام ہو کر لوٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء، تیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فتح اور نصرت اور کامیابی میں ذاتی طور پر کوئی اختیار نہیں۔ او یتوب علیہم، یا اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دے، او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے دے کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے آپ کو فرما دیا آپ مقابلہ کریں، آپ اسباب اختیار کریں اور ان کے مقابلے میں ڈٹ جائیں۔ اگے اللہ کی مرضی ہے وہ ان کو ہدایت دے دے یا ان کو ذلیل و رسوا کر دے یا آپ کو ہاتھوں قتل کروا دے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں کیوں رکھا؟ اس وجہ سے کہ جو کچھ زمینوں اور جو کچھ آسمان میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بخش دے، اللہ جسے چاہے عذاب دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں سورہ آل عمران کا 129 نمبر آیت اور رکوع نمبر 13 مکمل ہو گئے، اور چوتھے پارے کا ایک جز مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ کل پھر ہم اس رکوع میں جو بنیادی طور پر غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور اس غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر کی طرف اشارہ کر کے آگے پھر آنے والی آیات اور رکوع میں تفصیل کے ساتھ جنگ احد کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 121 سے لے کے یہ 180 تک تقریباً 60 آیات ہیں جو جنگ احد کے بیان میں ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔